1841 سے پہلے دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعوے کرنے والے فرعون کی لاش کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کے واقعات کہاں ہیں اور ہے بھی یا نہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی قوم سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا، بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقیوں کی لاشوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتا دیا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ لیا اور محفوظ کر دیا۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پر سمندری نمک کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس تہ کو یوں ہی رہنے دیا اور اسے حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں دب گئی۔ فرعونیوں کا نام صرف ان کی کتابوں اور ان کی تعمیراتوں اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کو پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر وہ خدائی کے دعوے کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغرانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کے حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس سرنگ سے داخل ہوتا اور اندر جا کر فرعونیوں کے قیمتی سامان کو چوری کرتا اور اسے بیچ دیتا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے یہ سامان چوری کرتا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھی۔ وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں سے دوسرے فرعونیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی بھی لاش مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کے ممی پر جمے نمک کی تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ مصر آنے لگے۔ اس کی کھوج کرنے کے بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹس نے یہ تصدیق کر دیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ
فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور پھر ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورد بوکھائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپنگ ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ ڈاکٹر مورد نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس ممی کے متعلق مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے واقعات درج ہیں۔ انہیں یہ علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچ گئے۔ چونکہ وہ ایک سائنسدان تھے لہٰذا انہوں نے مصر کے ہی ایک اور سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس نے قرآن پاک کھول کر ڈاکٹر مورد کو سورہ یونس کی اس آیت کا ترجمہ لفظ پر لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور جدید سائنسی طریقے سے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا جانا، ان سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا: تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش محفوظ کر کے ایسے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر چینلز اور میوزیم میں اربوں لوگوں کے سامنے یہ بدترین اور قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے اور سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق ہمیشہ رہنے والا وہی رب ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورد آیت کا ترجمہ سن کر پکار اٹھے: اللہ سچا، قرآن سچا اور اللہ کے نبی سچے، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔